بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول فینٹاسٹک ایجنٹ کا آخری حصہ۔ مصنف ہیں عبدالقدوس خان آفریدی۔ ناول کا آخری پارٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔ آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ سر سلطان کا ذہن تو پہلے ہی کافی چڑچڑا ہو رہا تھا، اس لیے ان کی جانب سے تلخ سا جواب سن کر ارشد نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی، جس کے نتیجے میں ٹویوٹا اور ان کی درمیانی فاصلہ نہایت تیزی سے سمٹنے لگا، اور پھر جو ہی سر سلطان کی گاڑی ٹویوٹا کے قریب پہنچی، ٹر ٹر کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ ٹویوٹا سے برسائی جانے والی گولیوں کے نتیجے میں بیسیوں راہگیر سڑک پر ڈھیر ہو گئے، اور گولیوں کی آواز میں سڑک پر دوڑتی ہوئی گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے کی آوازیں شامل ہو گئیں، لیکن سر سلطان کے ڈرائیور نے گاڑی کو ادھر ادھر لہرا کر صاف بچا لیا۔ ادھر ان آوازوں سے خوفزدہ ہونے کے بجائے سر سلطان پر جنون سا طاری ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے قدرے سخت لہجے میں اپنے ڈرائیور کو حکم دیا، ارشد، اس ٹویوٹا کو بچ کر کسی قیمت پر بھی نہیں جانا چاہیے۔ سر سلطان کے اس حکم پر ڈرائیور نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی، اور سر سلطان نے اپنی سیٹ پر پڑا ریوالور اٹھا کر کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالنے کے بعد ٹویوٹا کے پچھلے ٹائر کا نشانہ لے کر 3-4 فائر جھونک دیے، لیکن وہ کچھ ایسی پوزیشن میں تھے کہ ایک راؤنڈ بھی ٹویوٹا کو نہ چھو سکا، بلکہ ان کی یہ دلیر خولی انہی کے لیے مہنگی ثابت ہوئی، کیونکہ ریوالور کے فائر کے جواب میں ٹویوٹا کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے شخص نے ایک مرتبہ پھر مشین گن سے گولیاں برسانی شروع کر دی تھیں، جن میں سے ایک گولی سر سلطان کی کار کے اگلے ٹائر میں گھس گئی، جس کے نتیجے میں سر سلطان کی کار لنگڑی ہو کر ادھر ادھر ڈگمگانے لگی۔ ابھی ان کا ڈرائیور تیز رفتار گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ٹویوٹا سے یکے بعد دیگرے 2 گرینیڈ اچھالے گئے، اور سر سلطان کی لہراتی ہوئی کار ان گرینیڈوں سے پھیلنے والے دھوئیں کی چادر میں لپٹ کر رہ گئی۔ تو ٹویوٹا سے گولیاں اور گرینیڈ برسانے والے شخص نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اپنے ساتھی سے کہا، میلسی، ہم انہیں اچھا خاصا سبق دے چکے ہیں، اس لیے ٹویوٹا کا رخ اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف کر لو۔ جواب میں ٹویوٹا کے ڈرائیور نے تھوڑی سی گردن پھیر کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، اور پھر فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے ٹویوٹا کے ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں ٹویوٹا گویا ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ دونوں کے چہرے پر اس قسم کے ذرا سے بھی تاثرات نہیں تھے کہ وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو زخمی اور ہلاک کر کے جا رہے ہیں، بلکہ دونوں کے چہرے پوری طرح حشاش بشاش تھے۔ ڈاکٹر نے اپنے سامنے موجود ہائی رینج بڑے سے ٹرانسمیٹر کا ہیڈ فون کانوں پر چڑھانے کے بعد مائک میں کہا، ہیلو ہیلو، ڈاکٹر اسپیکنگ۔ کئی مرتبہ یہی جملے دہرانے کے بعد جواب ملا، سر، میں میسی بول رہا ہوں۔ کہو میسی، وہاں کے حالات کیسے ہیں، اور وہاں کی حکومت عمران کو تلاش کر رہی ہے یا نہیں؟ کیپٹن فیاض کی کیا حالت ہے، اور تم لوگوں نے مزید کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ ڈاکٹر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہال میں موجود عمران کی پوری ٹیم چونکی تھی، لہذا جولیا نے سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا، تو عمران نے نظروں ہی نظروں میں اسے حسب سابق بالکل گمسم رہنے کی ہدایت کی، اور جولیا نے نظروں ہی کے ذریعے یہ پیغام قریب بیٹھے صفدر چوہان اور تنویر تک پہنچا دیا۔ البتہ جوزف کے جسم کی طرح موٹا اس کا دماغ ایسے اشاروں کو سمجھنے کا قائل نہیں تھا، اور یوں بھی عمران کی دوسری سائڈ پر ہونے کی وجہ سے وہ یہ اشارہ بازی دیکھ نہیں سکا تھا، اس لیے اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی ہنگامہ کرنے والا ہے۔ لہذا عمران نے انگڑائی لینے کے انداز میں اپنا ایک ہاتھ اتنی زور سے اس کے کاندھے پر مارا کہ جوزف کی وہ سائڈ پوری طرح عمران کی طرف جھک گئی۔ تو جوزف نے گھبرا کر عمران کی طرف دیکھا، اور عمران نے نہایت سخت تیوروں کے ساتھ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر فوراً ہی ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا، جو کہہ رہا تھا، کیپٹن فیاض ابھی زندہ ہے، اور ہوم سیکورٹی سلطان تمہارے آج کے مارکے میں ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ کچھ ایسا سوالیہ تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے دوسری جانب سے کہے گئے جملے دہرائے ہیں، لیکن یہ جملے عمران کے ذہن پر بم کا دھماکہ ثابت ہوئے۔
پھر اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے یکے بعد دیگرے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو سبھی کے چہروں سے پریشانی اور افسردگی ٹپک رہی تھی۔ عمران اس پریشانی کی وجہ خوب اچھی طرح سمجھتا تھا، اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سر سلطان کی موت کا سن کر وہ خود بھی بے حد پریشان ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پریشانی اس کی ٹیم کو صحیح کام کرنے کا موقع نہ دے گی، جبکہ ابھی انہیں ایک بہت بڑا مارکا سر کرنا تھا۔ لہذا اس نے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے پہلے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے انگوٹھا دکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو منہ بھی چڑھایا، اور ابھی تنویر اس کی اس حرکت پر غصے سے لال پیلا ہو ہی رہا تھا کہ اس نے جولیا کو ایک زوردار آنکھ مار دی، کیونکہ اس وقت پوری ٹیم عمران کی طرف متوجہ تھی، اس لیے سبھی کو عمران کی اس حرکت کا علم ہو گیا، اور وہ ایسے نازک وقت میں عمران کی اس حرکت پر حیران اور تنویر کی جانب سے پریشان تھے کہ نہ جانے تنویر جوابی کارروائی میں کون سا ہنگامہ برپا کر دے۔ تاہم صفدر اور چوہان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ جولیا غصے بھری نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے غصے میں تنویر کسی درندگی نہیں تھی، بلکہ ایک خاص نشہ سا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ عمران کی اس حرکت پر جولیا کو غصے کے ساتھ ساتھ اس پر پیار بھی آ رہا تھا۔ اب رہا معاملہ جوزف کا، وہ ان تمام باتوں سے بے خبر حیرت زدہ نظروں سے سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ کمرے میں موجود مجرم پارٹی ان تمام باتوں سے بالکل بے خبر تھے۔ البتہ تنویر کا ہاتھ اپنے جوتے تک پہنچ چکا تھا، اور وہ پیر سے جوتا اتار کر عمران کی طرف اچھالنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر جوزف پر پڑ گئی، جو سرخ سرخ آنکھوں سے اس کی تمام حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ لہذا تنویر کو یقین ہو گیا کہ جوتا اچھالنے کے ساتھ جوزف اپنی جگہ سے اچھل کر اسے سیاہ مضبوط بازوؤں میں جکڑ لے گا، اس لیے اس نے خون کے گھونٹ پیتے ہوئے اپنا جوتا پیر میں پہن لیا تو تمام ممبران کے چہرے پر اطمینان سا نظر آنے لگا۔ چونکہ عمران بھی اس وقت بات بڑھانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس طرح جان چھوٹنے پر وہ ایک لمبا سانس لے کر ڈاکٹر کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گیا، جو ہیڈ فون پر کہہ رہا تھا، میسی، تم لوگوں کے کارنامے اپنی اپنی جگہ نہایت شاندار ہیں، لیکن ہماری راہ میں ابھی ایک کانٹا انٹیلیجنس بیورو کا ڈائریکٹر رحمان ہے۔ اگر وہ بھی نکل جائے تو فخرستان پوری طرح ہماری مٹھی میں ہوگا۔ ڈاکٹر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آج رات یا زیادہ کل صبح تک اس کا کام بھی تمام کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے دوسری جانب سے یہ تسلی بخش جواب سننے کے بعد کہا، مجھے تم لوگوں سے یہی امید ہے، لہذا اب جب بھی رابطہ قائم ہو میں سب سے پہلے رحمان کی موت کی خبر سننا چاہتا ہوں۔ تب تک کے لیے اوور اینڈ آل۔ اوور اینڈ آل کہنے کے بعد ہیڈ فون اپنے کانوں سے علیحدہ کرتے ہوئے جو ہی سامنے لگی مشین کی طرف دیکھا، ڈاکٹر بری طرح سے چونک گیا، کیونکہ مشین پر لگے میٹر کی سوئی زیرو پر پہنچ چکی تھی، اور یہ وہ مشین تھی جو عمران اینڈ کمپنی کے دماغوں میں داخل کی گئی سوئیوں کو کنٹرول کرتی تھی، اور ڈاکٹر کمرے میں بند رہ کر اس کی ہائی رینج عجیب و غریب مشین کے ذریعے ہر اس آدمی کے ذہن کو کنٹرول کر سکتا تھا جس کے دماغ میں سوئی داخل کر دی گئی ہو، خواہ وہ آدمی کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ لہذا اس مشین کی سوئی کا زیرو پر پہنچ جانا اس بات کا شاہد تھا کہ یا تو مشین کے اندر کوئی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی ہے، یا ان لوگوں کے سروں سے سوئیاں نکال دی گئی ہیں۔ گو کہ پہلی بات کا امکان بہت کم تھا، تاہم وہ گھبرائے ہوئے انداز میں جلدی جلدی مشین کو چیک کرنے لگا۔ گو کہ عمران اور باقی سیکرٹ سروس کے ممبران قدرے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، تاہم عمران کی دوربین نگاہوں نے ڈاکٹر کی اس گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا، بلکہ ڈاکٹر کے دونوں ساتھی یورتھی اور مائیکل بھی ڈاکٹر کی اس دیوانگی کو دیکھ رہے تھے جو پاگلوں کی طرح مشین کو ادھر ادھر سے چیک کر رہا تھا۔ لہذا چند لمحے اسی حالت میں گزارنے کے بعد ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بڑبڑانے کے انداز میں ڈاکٹر نے کہا، دوستوں، گو کہ مجھے اب تمہیں زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، تاہم میری خواہش تھی کہ تم کچھ عرصہ اور زندہ رہو، لیکن تم لوگوں نے چالاکی کا مظاہرہ کر کے وقت سے پہلے ہی اپنی موت کو آواز دے لی ہے۔ اس سلسلے میں تمہاری کس نے مدد کی، وہ غدار بھی میری نظروں سے چھپ نہیں سکے گا۔ تمہیں ختم کرنے کے بعد اس غدار کو بھی تلاش کر لیا جائے گا
کیونکہ یہ جزیرہ میرے قبضے میں ہے، یہاں ایک پتا بھی میری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، پھر اتنا بڑا کام کرنے والے غدار کو بھلا میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ اور پھر نہایت مطمئن انداز میں عمران کی طرف دیکھ کر ایک چوڑی سی سفید لائن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرے دوستوں، تم لوگ اس لائن پر آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جواب میں عمران کے ساتھیوں نے عمران کی طرف دیکھا اور عمران آنکھوں کے ذریعے انہیں حکم کی تعمیل کرنے کا اشارہ کر کے سب سے پہلے خود اس لائن پر پہنچ گیا۔ چونکہ ڈاکٹر بھی عمران کا اشارہ دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کے ذہنوں کو آزاد کرانے میں عمران کا ہاتھ ہے۔ اب صرف مسئلہ یہ رہ گیا تھا کہ عمران کے ذہن کو کس نے آزاد کیا، لیکن چونکہ اسے خطرہ تھا کہ عمران یا اس کی ٹیم کے ممبر کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھیں، اس لیے اس نے سب سے پہلے ان لوگوں سے نمٹنا زیادہ مناسب سمجھا۔ گو کہ عمران بھی ڈاکٹر کی حرکت بلکہ تاثر تک کو بغور نوٹ کر رہا تھا، لیکن عمران کی تمام تر چالاکی اور ہوش مندی کے باوجود وہ کچھ ہو گیا جس کا عمران کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یعنی ڈاکٹر نے کھڑا ہونے کے سے انداز میں اپنی کرسی کے بازو پر ہاتھ رکھا، جس پر موجود نامعلوم لیور دب جانے کی وجہ سے عمران کے پیروں کے نیچے موجود سفید لکیر پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور دونوں حصوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا جس میں سے ایک موٹا تازہ انسان بآسانی گزر سکتا تھا۔ لہذا تمام ٹیم کے جسموں کو ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور وہ لوگ نیچے گرتے چلے گئے۔ گو کہ کافی دیر بعد ان کے جسم کسی ٹھوس چیز سے ٹکرانے کے بجائے زبردست چھپاکے کے بعد پانی کی تہہ میں بیٹھتے چلے گئے تھے، لیکن سب ہی نے فوراً ہی اوپر ابھرنے کی کوشش کی تھی اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد قبر کی سی تاریکی میں عمران کی آواز گونجی، میرے دوستوں، پانی کے نمکین ذائقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی کنواں وغیرہ نہیں بلکہ سمندر کا پانی ہے، اور اگر میرا یہ خیال درست ہے تو پھر یہ بات بھی یقینی ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو اس راستے سے کھلے سمندر میں پہنچ سکتے ہیں جس راستے سے یہ پانی اس غار میں داخل ہو رہا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں پہل کرتا ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے آنے کی کوشش کریں اور تیرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو کچھ زیادہ ہی پھیلا کر رکھیں تاکہ کسی بھی چیز سے ٹکرانے کی صورت میں آپ لوگوں کی کھوپڑیاں محفوظ رہیں، ورنہ اب تک جو کھوپڑیاں عجیب و غریب سوئیوں کی آماج گاہ بنی رہی ہیں وہ اس غار کی دیواروں سے ٹکرا کر پاش پاش بھی ہو سکتی ہیں۔ عمران نے یہ کہنے کے بعد ایک سمت میں تیرنا شروع کر دیا۔ تیرتے وقت وہ اپنے بازوؤں اور اپنے پیروں سے پانی میں کچھ زیادہ ہی آوازیں پیدا کر رہا تھا تاکہ اس کے ساتھی بآسانی اس کا پیچھا کر سکے۔ چند لمحوں کے بعد ہی کافی آگے سے جوزف کی آواز سنائی دی جو عمران کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، باس، میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ جلد ہی کھلے سمندر میں پہنچنے والے ہیں، اس لیے آپ سب لوگ میرے پیچھے پیچھے تیرتے چلے آئیں، اور ہاں، اگر کوئی صاحب تھک گئے ہوں تو ان کے لیے میری خدمات حاضر ہیں۔ ابے کالے ہاتھی، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک صنف نازک بھی ہے، آخر تمہارا یہ ہاتھی جیسا جسم کس دن کام آئے گا؟ ہی باس، میں تو آپ دونوں کو اپنے جسم پر سوار کرا کے 7 سمندر پار لے جا سکتا ہوں۔ جوزف نے ہنسنے کے سے انداز میں غضب کی تاریکی میں اپنے سفید سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال یہ قافلہ اپنے ہاتھوں پیروں کے زور پر سمندری لہروں کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، جبکہ لہروں نے ایک محدود سی جگہ میں کھلے سمندر کی نسبت کچھ زیادہ ہی وحشت اختیار کر رکھی تھی، لیکن سب لوگ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ ان لہروں سے مات کھانے کا نتیجہ ہولناک موت ہی ہوگا، جبکہ سمندری لہروں کے علاوہ انہیں سمندری آفات کا بھی خطرہ تھا جو ان سب کو ایک ہی مرتبہ سالم کا سالم نگل سکتی تھیں۔ عمران سے علیحدہ ہونے کے بعد کرنل مبشر نے سوچا کہ چوہے کی طرح کہیں چھپنے کے بجائے کیوں نہ اس وادی کا معائنہ کیا جائے، لہذا وہ چھپتا چھپاتا کوٹھی سے باہر نکلا اور ایک محض اس کا اپنا ہی خیال تھا کہ جو ہر قسم کی احتیاط پر آمادہ کر رہا تھا، اور اسی خیال کے تحت اس نے کوٹھی سے نکلنے کے لیے کوئی گیٹ وغیرہ استعمال کرنے کے بجائے دیوار پھلانگ کر باہر نکلنا تھا، ورنہ کوٹھی کے مکین تو گویا گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے۔ لہذا اس نے پوری وادی کا چکر لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو چاروں طرف سمندر میں گھرا ہوا ہے۔
ایک طرف ساحل کے ساتھ ایک اسٹیمر لنگر انداز تھا۔ اسٹیمر کے سائز سے معلوم ہوتا تھا کہ اس پر کام کرنے والا عملہ بھی نہایت محدود تعداد میں ہوگا۔ گویا یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر ایک خطرناک لیبارٹری تھی، اور یہاں موجود لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت کے لیے ایک اسٹیمر، ایک KT-4 طیارہ اور ایک ہیلی کاپٹر ہی تھا۔ ان کے علاوہ کرنل مبشر کی نظروں میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی تھی جو یہاں سے جانے کا ذریعہ بن سکتی۔ البتہ بڑی بڑی برقی پولوں کو باریک باریک تاروں کے ساتھ منسلک دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ باریک تاریں یقیناً ڈائنامائٹ کا کام دیتی ہوں گی، اور کسی بھی کنٹرول آفس کے ذریعے ان تاروں میں آگ لگا کر بوقت ضرورت اس جزیرے کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ کرنل کچھ دیر کھڑا اس اسٹیمر کو بغور معائنہ کرتا رہا، کیونکہ اسٹیمر کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہاں سے فرار ہونے کے لیے یہ جہاز ان کے بہت کام آئے گا، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ جہاز کے عملے سے محروم ہونے کی وجہ سے پوری تسلی اور دل جمعی سے وہ اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ لہذا جہاز کو پوری طرح سمجھنے کے بعد وہ آگے کی طرف بڑھا، اور ابھی وہ چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ سمندر کے پانی کا کچھ شور اس طرح سنائی دیا جیسے پانی کسی نشیب میں اتر رہا ہو۔ پھر جو وہ آگے بڑھ رہا تھا وہ شور نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ آخر ایک مقام پر اس نے سمندر میں لہریے سے اٹھتے ہوئے محسوس کیے، تو وہاں رک کر ملگی جیسی تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے علاوہ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ یہ پانی کہاں داخل ہو رہا ہے۔ آخر اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہاں ضرور کوئی غار ہے۔ چونکہ وہ تقریباً پورے جزیرے کا راؤنڈ کر چکا تھا، اس لیے واپس کوٹھی کی طرف چل دیا تاکہ عمران کو یہ معلومات فراہم کر سکے۔ اور پھر وہ کوٹھی میں عین اس وقت پہنچا جب ڈاکٹر عمران وغیرہ کو زیر زمین پھینکنے کا اقدام کر چکا تھا۔ لہذا اس نے یہ ہولناک نظارہ ایک کھڑکی کے ذریعے کیا تھا، اور اس کے ذہن میں اسی جگہ کا تصور ابھر آیا جہاں سمندر کا پانی بھنور کے سے انداز میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس خیال کے تحت اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سمندر کی سچویشن کے تحت ہی اسے سیکرٹ ٹیم کی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا۔ لہذا اس نے تمام احتیاطی تدابیر نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اسے کوئی چیک نہ کر سکا۔ دراصل اس جزیرے کو انسانوں کی نسبت مشینوں کی وادی کہا جا سکتا تھا۔ بس انسان تو چند ہی تھے، ورنہ تمام کام مشینوں سے لیا جاتا تھا۔ لہذا وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا ساحل پہ کھڑے اسٹیمر کے قریب پہنچا۔ یہ چیز وہ پہلے ہی چیک کر چکا تھا کہ اس اسٹیمر میں کوئی انسان نہیں ہے، اور مجرموں کی یہ لاپرواہی ان کے لیے بہترین انتظام کی آئینہ دار تھی۔ ویسے مجرموں کی اس لاپرواہی سے کرنل کو یہ خطرہ بھی تھا کہ وہ کسی نئی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائے۔ اسے اپنی جان کی تو پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ سیکرٹ ٹیم کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر اسٹیمر کے انجن روم میں داخل ہوا، اور دوسرے لمحے اسٹیمر اسٹارٹ ہونے کے بعد ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ اس وقت کرنل کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اسے ایک ہی وقت میں اسٹیمر کے ڈرائیور اور کپتان کے فرائض انجام دیتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو سمندر میں تلاش کرنا تھا، جو کہ یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ لیکن اس نے خود پر گھبراہٹ طاری نہ ہونے دی، اور انجن روم ہی سے سمندری رہروں پر نظریں جمائے اسٹیمر کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اس جگہ کے ارد گرد جہاز کو چکر دے رہا تھا جہاں اب بھی حسب سابق بھنور اٹھ رہے تھے۔ جب چند چکر لگانے کے بعد بھی اسے ان بھنوروں میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی تو وہ سیکرٹ سروس ٹیم کی زندگی سے پوری طرح مایوس ہو گیا۔ یوں بھی ایک خیال ہی تھا جس کے تحت وہ وہاں پہنچا تھا، ورنہ یہ بات کوئی یقینی بھی نہیں تھی کہ عمران وغیرہ کہاں گرے تھے۔ اس جگہ کا تعلق سمندر سے ہو، لہذا اس آخری سوچ کے ساتھ ہی اس کی رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ اب اس کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ آیا وہ اسی اسٹیمر کے ذریعے اپنے ملک روانہ ہو جائے، یا واپس جزیرے پر جا کر سیکرٹ سروس ٹیم کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن پہلی بات پر عمل کرنے کے لیے تو اس کا دل و دماغ ہرگز تیار نہ تھا، اور ہوتا بھی کس طرح۔ آخر اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ٹیم کو ہلاکت میں ڈلتا دیکھ کر وہ کس طرح واپس جا سکتا تھا۔ لہذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک عمران وغیرہ کے متعلق صحیح معلومات حاصل نہ ہوں وہ ہرگز واپس نہ جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد اس نے اسٹیمر کا رخ اسی ساحل کی طرف کر لیا جہاں سے لایا تھا، لیکن اس کا دل اس عمل کے لیے آمادہ نہ تھا،
اس لیے تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے دائرے کی شکل میں اسٹیمر کو پھر واپس موڑ لیا اور اسی جگہ کا ایک اور راؤنڈ لگانے کے بعد بادل ناخواستہ پھر اسٹیمر کا رخ ساحل کی طرف کر لیا۔ حالانکہ کرنل مبشر کا دل اب بھی اس بات پر آمادہ نہ تھا کہ وہ واپس جائے، لیکن وہ اس جگہ کے گرد کتنے چکر لگا چکا تھا کہ اسے اپنے دل کی یہ بات بالکل فضول نظر آ رہی تھی، اور یوں بھی وہ جزیرے والوں کو اس کی اس حرکت کا علم ہونے سے پہلے ہی اسٹیمر کو اس کی جگہ پر پہنچانا چاہتا تھا۔ ویسے یہ بھی خطرہ تھا کہ جزیرے والوں کو اس کی اس حرکت کا علم ہو گیا ہو اور ساحل پر اس کی موت اس کی منتظر ہو۔ بہرحال اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسٹیمر کو اس کی جگہ پر ضرور پہنچائے گا اور اپنی زندگی میں اس وقت تک اس جزیرے سے نہ جائے گا جب تک عمران وغیرہ کی صحیح خبر نہ مل جائے۔ لہذا اس فیصلے کے ساتھ ہی اس نے اسٹیمر کی رفتار میں اضافہ کر دیا تاکہ جلد از جلد ساحل پر پہنچ کر جہاں تک ممکن ہو جزیرے والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ عمران کو جولیا کے علاوہ دوسرے ممبران کی بھی سخت فکر تھی، گو کہ تاریکی کی وجہ سے کوئی ممبر اسے نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم وہ نام پکار کر ان کی زندگی کا یقین کرنے کے بعد انہیں حوصلہ دے رہا تھا۔ اگر کوئی ممبر ذرا بھی غور کرتا تو اس وقت عمران کی آواز کے کھوکھلے پن کو اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا، لیکن سبھی ممبران اسی مصیبت میں گرفتار تھے اور کسی اور کی طرف غور کرنے کے بجائے سب کی توجہ اپنی زندگی پر لگی ہوئی تھی، حتیٰ کہ جولیا پر ہر وقت جان چھڑکنے والا تنویر اپنی موت کو نظروں کے سامنے دیکھ کر جولیا کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ باس، میرا خیال ہے آپ تھک چکے ہوں گے، اس لیے جولیا میڈم کو میرے حوالے کر دیں۔ آگے تیرتے ہوئے جوزف نے عمران کے قریب آ کر کہا، کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا باس جولیا کا وزن اٹھا کر زیادہ دیر تک تیر نہیں سکے گا۔ جوزف، تم صرف ہماری رہنمائی کرتے رہو۔ صفدر اور چوہان کے ہونٹ بھی عمران کے جواب پر مسکرانے کے انداز میں پھیل گئے تھے، صرف تنویر ہی تھا جس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے، لیکن ایک دوسرے کی حالت کو دیکھ کوئی نہیں سکتا تھا۔ البتہ رد عمل کے طور پر سبھی کے ہاتھوں اور پیروں میں تیرنے کی طاقت زیادہ ہو گئی تھی، جبکہ یہ جملے ادا کرنے سے عمران کا مقصد بھی یہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی کے چھپاکے میں جوزف کی آواز ابھری، باس، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اب کسی کھلی جگہ پر پہنچنے والے ہیں، کیونکہ ابھی ابھی ہوا کا ایک تازہ جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا ہے۔ جوزف نے سچ ہی کہا تھا، وہی جھونکا جو جوزف کے چہرے سے ٹکرایا تھا عمران اور جولیا کے چہروں سے مس ہوتا ہوا دوسرے ممبران تک پہنچا تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصدق سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ حالانکہ کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ اس قبر نما غار کا اختتام کہاں ہوگا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ اس غار کا اختتام مزید گہرے سمندر میں ایسی جگہ ہو جہاں سے کسی ساحل کا قریب نام و نشان تک نہ ہو، یا کوئی نئی مصیبت ان کے نڈھال جسموں کے منتظر ہو۔ بہرحال ایک مہوم سی امید نے ان کے تھکے ماندہ بازوؤں میں نئی توانائی پیدا کر دی تھی، اور وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ مزید تیزی سے تیرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی قبر نما غار سے نکل کر کھلے سمندر میں پہنچ گئے۔ اس وقت کرنل مبشر کا اسٹیمر آخری راؤنڈ لگانے کے بعد ان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ چونکہ کرنل مبشر انجن روم سے اپنے سامنے کی طرف ہی دیکھ سکتا تھا، کچھ اس لیے اور کچھ عمران وغیرہ نے اسٹیمر کو دیکھ کر ایک دم پانی میں غوطہ لگا دیا تھا، اس لیے کرنل مبشر ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکا تھا، اور ان لوگوں کو تو علم ہی نہیں تھا کہ کرنل مبشر ان کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ البتہ عمران نے اتنا ضرور سوچا تھا کہ یہ اسٹیمر انہی لوگوں کی تلاش میں ادھر آیا ہے، بلکہ اسے تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب اسٹیمر ادھر آ گیا تو یہ لوگ خود کو اسٹیمر والوں کی نظروں سے نہ چھپا سکیں گے۔ اب جوں اسٹیمر ان سے دور ہو رہا تھا ان کے چہرے خوشی سے کھلتے جا رہے تھے۔ اگر اس وقت انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ اسٹیمر انہی کی تلاش میں کرنل مبشر لایا تھا تو وہ اپنی اس بے وقوفی پر اپنے ہی ہاتھوں اپنا منہ نوچ لیتے، کیونکہ سب سے بڑی غلطی ان لوگوں نے اسٹیمر سے بچنے کے لیے پانی میں غوطہ لگانے والی کی تھی۔ کھلے سمندر میں آنے کے بعد ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بھی تھا کہ وہ کس طرف کا رخ کریں، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہ بھٹک کر ساحل سے مزید دور نہ ہو جائیں۔ وہ اسٹیمر کو گائیڈ لائن بنا سکتے تھے، لیکن دشمن کے پیچھے جانا گویا خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔
تاہم اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے عمران نے زبردست رسک لیتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اسٹیمر کے پیچھے تیرنے کا حکم دے دیا۔ گو کہ کسی ممبر کو بھی عمران کے اس مشورے سے اتفاق نہ تھا، تاہم ایکسٹرو کے حکم کے تحت وہ عمران کا حکم ماننے کے لیے مجبور تھے۔ عمران بھی اپنے ساتھیوں کے چہرے سے ان کے خیالات کا اندازہ کر چکا تھا، اس لیے دور ہوتے اسٹیمر کے پیچھے اٹھتی خوفناک لہروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دوستوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری رائے سے اتفاق نہیں، لہذا اگر کسی کے ذہن میں کوئی معقول رائے ہو تو میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن محض تنویر کی وجہ سے خود کو ہلاکت میں ڈالنا مناسب نہیں، کیونکہ تنویر صاحب تو ناکام عاشق ہیں اور ایسے لوگوں کے نزدیک زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھو کہ اگر سمندر کے نمکین پانی میں ڈوب کر مر گئے تو قیامت تک تمہاری لاشیں نمکین رہیں گی، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو جنت میں جگہ مل گئی تو حوریں ہرگز نہیں ملیں گی، کیونکہ ہمارے جسموں پر نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے کوئی ہمارے نزدیک پھٹکنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور ہم لوگ جو محض حوروں کی امید پر کنواری زندگی گزار رہے ہیں اس جہان میں بھی صنف نازک کے وجود سے محروم رہیں گے۔ اسٹیمر کے تعاقب میں جانے سے بھی خطرہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سمندر کے نمکین پانی میں ڈوب مرنا زیادہ خطرناک ہے۔ اب فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، جسے اپنی آرام گاہ سمندر کے نمکین پانی میں بنانی ہو اس کا جدھر دل چاہے چلا جائے، بلکہ فضول میں تھکنے سے بہتر ہے خود کو یہیں سمندر کی تہہ میں بٹھا دے، اور جسے زندگی کی تمنا ہو وہ میرے پیچھے چلا آئے۔ عمران نے یہ کہہ کر اسٹیمر کے پیچھے ہی تیزی سے تیرنا شروع کر دیا تو سب سے پہلے جوزف اور جولیا نے اس کا ساتھ دیا، اور پھر چند لمحے کے بعد صفدر اور چوہان بھی ان کے پیچھے تیرنے لگے، جبکہ سب سے پیچھے تنویر تھا، لیکن وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک خاص فاصلہ درمیان میں رکھے ہوئے تھا۔ گو کہ اب وہ ہر لمحہ ساحل کے قریب ہو رہے تھے، لیکن ان کے بازو اس قدر شل ہو چکے تھے کہ ان میں سے کسی کو بھی ساحل پر پہنچنے کی امید نہ رہی تھی، حتیٰ کہ جوزف جیسا قوی ہیکل اور درندہ صفت انسان بھی نیلے آسمان اور ساحل کی طرف یوں حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے آخری بار ان چیزوں کا نظارہ کر رہا ہو۔ حالانکہ خود عمران کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی، تاہم وہ اپنی ٹیم کی ہمت بڑھانے کے لیے چٹکلے چھوڑتا آ رہا تھا۔ صرف نازک ہونے کے ناطے جولیا کی ہمت قابل داد تھی، جو نہ صرف عملی طور پر حوصلہ مندی کا اظہار کر رہی تھی بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی وہ اسی قسم کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ گو کہ اب ان کے تیرنے کی رفتار رینگنے کے برابر تھی، لیکن جوں توں وہ ساحل کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ ساحل پر بھی امن و امان کے بجائے انہیں خطرات ہی نظر آ رہے تھے۔ ناگہاں عمران نے گردن اٹھا کر اسٹیمر سے نکلتے شخص کی طرف دیکھا، اور پھر اس کی نظریں اس شخص پر مرکوز ہو کر رہ گئیں، کیونکہ فاصلہ زیادہ ہونے کے باوجود اس کی دوربین نگاہیں کرنل مبشر کو پہچان چکی تھیں، لہذا اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنانے کے بعد تیزی سے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، اور اس خبر میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ اس کے ساتھیوں کے جسموں میں بھی کرنٹ سا دوڑ گیا، اور سبھی ایک نئے ولولے کے ساتھ ساحل کی طرف تیرنے لگے۔ کرنل مبشر کو اسٹیمر سے نکلتا دیکھ کر عمران یہ سمجھ گیا تھا کہ کرنل مبشر ہی اسٹیمر لے کر ان کی تلاش میں آیا تھا، لہذا اپنی غلط فہمی پر اسے سخت افسوس ہو رہا تھا۔ اگر اسے اس بات کا پہلے علم ہو جاتا تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو یہ تکلیف ہرگز برداشت نہ کرنی پڑتی۔ چونکہ کرنل مبشر ان لوگوں کی طرف دھیان دینے کے بجائے نہایت محتاط انداز میں ساحل سے دور ہو رہا تھا، اس لیے عمران کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ جلد ہی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، اور پھر نہ جانے اس جہان میں اس کی ملاقات ہو بھی سکے یا نہیں، کیونکہ وہ لوگ ایک ایسی طلسماتی زمین پر پہنچ چکے تھے جس کا ذرہ ذرہ ان کے لیے اجنبی تھا۔ لہذا اس نے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے کرنل کو پکارا، اور اب یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہی تھی کہ عمران کی پہلی آواز ہی کرنل مبشر کی سماعت سے ٹکرا گئی، اور کرنل نے ایک دم پلٹ کر سمندر کی طرف دیکھا، اور پھر چند لمحے سکتے کسی حالت میں دیکھتا رہ گیا، اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے ساحل کی جانب بڑھنے کے لگا۔ شاید وہ ان لوگوں کو پہچان چکا تھا، جبکہ عمران نے کئی مرتبہ پانی سے اوپر اچھل اچھل کر
اس سلسلے میں اس کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ پورے ہال پر خاموشی طاری تھی۔ دراصل ڈاکٹر نے عمران وغیرہ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا وہ کسی کو بھی پسند نہ آیا تھا، اور یورتی تو ڈاکٹر کی اس حرکت پر بہت ہی ناخوش تھی، کیونکہ وہ عمران کو پسند کرنے لگی تھی، اور یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ڈاکٹر اتنی جلدی ایسی درندگی پر اتر آئے گا، جبکہ ڈاکٹر بھی غصے میں بھرا مختلف مشینوں سے کھیل رہا تھا۔ آخر کافی دیر بعد ڈاکٹر ہی نے ہال میں چھائی سکوت مرگ کی سی خاموشی کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا، ان لوگوں کا کام تمام ہوا۔ مجھے امید ہے ان کی لاشیں بھی سمندری جانوروں کی خوراک بن چکی ہوں گی۔ اب میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے سروں سے سوئیاں کس نے نکالی۔ ڈاکٹر یہ کہنے کے بعد خاموش ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے ان کے چہروں سے سب کچھ پڑھ لینا چاہتا ہو، اور چند لمحے یہ عمل جاری رکھنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ میں سب کچھ جاننے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن اس صورت میں معافی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تم لوگ خود اپنی غلطی تسلیم کر لو تو معاف کیا جا سکتا ہے۔ بات ختم کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اپنی نظریں یورتی کے چہرے پر گاڑ دیں، کیونکہ وہ یورتی کی نظروں میں عمران کے لیے عجیب سا جذبہ پہلے ہی پڑ چکا تھا، اور اب بھی یورتی کے تاثرات سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ عمران وغیرہ کے ساتھ کیا جانے والا سلوک اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ لیکن یورتی اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کے باس ڈاکٹر کو اس پر شک ہو چکا ہے، اس لیے وہ بدستور حفظ و ملال کی تصویر بنی اپنے ہونٹ چباتی رہی، اور پھر وہ ڈاکٹر کی آواز پر ہی چونکی جو کہہ رہا تھا، یورتی، اس سلسلے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ باس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر شک ہی نہیں بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمہاری ہی حرکت ہے۔ یورتی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر نے خونخوار سے لہجے میں جواب دیا تو یورتی کا پورا جسم گویا لرز اٹھا، اور اس نے تمام آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تقریباً چیخ کر کہا، ڈاکٹر، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، اور میں اس سلسلے میں ہائی کمان سے رابطہ قائم کروں گی۔ یورتی کے اس جواب پر ہال میں بیٹھے ان کے تمام ساتھی بری طرح گھبرا گئے تھے، اور سوچ رہے تھے کہ دیکھیے اب یورتی کو اس گستاخی کی کیا سزا ملتی ہے، جبکہ یورتی کا پہلا جرم ہی ناقابل معافی تھا، جس کی ڈاکٹر اور خود یورتی کی زبانی تصدیق ہو چکی تھی۔ یعنی تمام مجرموں کا خیال تھا کہ یورتی اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی خاطر یوں سیخ پا ہو رہی ہے، اور اب ان کی نظریں ڈاکٹر پر لگی ہوئی تھیں۔ لیکن ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا، یورتی، تم اپنا یہ شوق پورا کر سکتی ہو، لیکن یاد رکھو کہ ہائی کمان نہ تو غداروں کی بات پر غور کرتی ہے، اور نہ ہی اس کے پاس ایسے لوگوں کے لیے معافی کی گنجائش ہے، خواہ اس کا پارٹی میں کوئی بھی مقام ہو۔ غدار محض غدار ہے، اور تمہارے لہجے سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ تم غدار ہو۔ یوں تو یورتی اپنی ناکامی اور عمران پارٹی کی ہولناک موت پر پہلے ہی بری طرح دہشت زدہ تھی، پھر اپنے باس کے یہ الفاظ سن کر اس کے صبر کا پیمانہ پوری طرح لبریز ہو گیا، اس لیے اس نے یہ سوچے بغیر ہی کہ اس کی اس حرکت کا انجام کیا ہوگا، جنونی انداز میں ڈاکٹر کی جانب چھلانگ لگا دی۔ اس کی یہ حرکت اتنی اچانک تھی کہ ہال میں موجود سب لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور جب انہیں قدرے ہوش آیا تو ڈاکٹر اور یورتی کو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے فرش پر گرے پایا، گو کہ یورتی نے بے انتہا ہمت کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس کی یہ حرکت ڈاکٹر کی توقعات کے بالکل خلاف تھی، اس لیے وہ یورتی کی لپیٹ میں آ کر کرسی سے گر گیا، لیکن وہ ایک ہاتھ سے یورتی کے سر کے بال پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر گھونسے برسا رہا تھا۔ چہرے پر چند فولادی گھونسے پڑنے کی وجہ سے یورتی کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ ہار ماننے کے بجائے خود کو ڈاکٹر کی گرفت سے آزاد کرانے کی پوری جدوجہد کر رہی تھی، کیونکہ وہ عورت تھی، اور عورت کسی بات پر اڑ جائے تو اپنی فطری کمزوری کے باوجود پہاڑوں سے بھی ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس وقت یورتی بھی پاگل ہو رہی تھی، لہذا اپنے جسم پر ہونے والی گھونسوں کی بارش کے دوران ہی یورتی نے ایک خاص انداز میں ایک جھرجھری سی لی، اور ڈاکٹر کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے سے
مچھلی کی طرح سلپ ہو گئی۔ حالانکہ اس کی اس حرکت سے اس کے سر کے بالوں کی چند لٹیں ڈاکٹر کی مٹھی میں ہی رہ گئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کے سر میں بھی شدت کی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی کسی بھی تکلیف کا خیال کیے بغیر ڈاکٹر کے سنبھلنے سے پہلے ہی نہایت جارحانہ انداز میں ڈاکٹر کی طرف چھلانگ لگا دی اور گویا ہوا میں اڑتی ہوئی اتنی زوردار کیک ڈاکٹر کے جبڑے پر رسید کی کہ ڈاکٹر کے سامنے والے 2 دانت نکل کر فرش پر گر گئے، لیکن ڈاکٹر نے بھی اتنی زبردست تکلیف کے باوجود یورتی کی ٹانگ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی، جس کی وجہ سے یورتی کٹی ہوئی شاخ کی طرح فرش پر گری اور گرتے وقت اس کا سر دیوار کے ساتھ اتنی زور سے ٹکرایا کہ اس کا بھیجا نکل کر فرش پر بکھر گیا۔ چونکہ ڈاکٹر کی بھی یہ خواہش ہرگز نہیں تھی کہ یورتی کا انجام اتنا بھیانک ہو، اس لیے ماں ڈاکٹر کے ہال میں موجود سبھی مجرم پھٹی پھٹی آنکھوں سے فرش پر پڑی یورتی کی لاش کو تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہوتا دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں عمران نے ہال میں داخل ہو کر کہا، ارے خوفناک درندوں، اتنی خوبصورت تخلیق کو اتنے بھیانک طریقے سے ہلاک کرنے کے سلسلے میں اللہ میاں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، بلکہ یوں سمجھو کہ اس گناہ عظیم کے بدلے میں اللہ میاں نے مجھے تم پر عذاب بنا کر نازل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں تم اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اگر ذرا سی بھی شرارت کی تو تمہارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ظاہر ہے گناہوں میں اضافے کے ساتھ ہی سزا میں بھی اضافہ ہونا ضروری ہے۔ ہال میں موجود مجرم جب تک حالات کو سمجھتے، عمران نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد اپنی جگہ سے جمپ لیا اور ہوا میں اڑتے ہوئے ڈاکٹر تک پہنچ کر اس کا گریبان پکڑنے کے بعد اس کے خون سے لتھڑے چہرے پر اتنا زبردست گھونسا رسید کیا کہ ڈاکٹر چکرا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ایک تو یورتی کی خوفناک موت ہی نے تمام مجرموں کو حواس باختہ کر دیا تھا، وہ یورتی جس کا ڈاکٹر کے بعد مقام تھا اور اپنے اس اعلیٰ رینک کے علاوہ وہ اپنے حسن خداداد کی وجہ سے تمام ساتھیوں کے دلوں پر حکومت کرتی تھی، ابھی چند منٹ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا یہ انجام ہوگا، لہذا سبھی پاگلوں کی طرح یورتی کی لاش کی طرف دیکھ رہے تھے کہ عمران ٹپک پڑا، اس لیے انہیں اپنی سماعت اور بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور عمران نے ان کی اسی بدحواسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر پر حملہ کیا تو گویا دوسرے لوگ ہوش میں آ گئے، لیکن ان کے کسی اقدام سے پہلے ہی ڈاکٹر عمران کے فولادی گھونسے کی ضرب سے بے ہوش ہو گیا، اور ڈاکٹر کی بے ہوشی اس کے ساتھیوں کے لیے ہوش مندی کا ٹانک ثابت ہوئی۔ لیکن یہ سب کچھ بعد از وقت تھا، کیونکہ مجرم اس وقت تک عمران کے ساتھیوں کے گھیرے میں آ چکے تھے، اور کرنل مبشر اپنا ریوالور والا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر کہہ رہا تھا، تم لوگ ہمارے ساتھی کا حکم تو سن ہی چکے ہو، اور حکم عدولی کا نمونہ تمہارے ساتھی تمہاری نظروں کے سامنے پڑا ہے، اب اگر تم لوگوں نے ہاتھ اوپر اٹھانے میں زیادہ دیر کی تو یقین کرو کہ تم تینوں کا انجام ڈاکٹر اور یورتی سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ تمہیں صرف 3 تک گننے کی مہلت دی جاتی ہے، لفظ 3 پر جس کے ہاتھ نیچے ہوئے میرا ریوالور اس کے دل میں بے دریغ سوراخ کر دے گا۔ اتنا کہنے کے بعد کرنل مبشر نے گننا شروع کر دیا، 1 2، ابھی وہ لفظ 2 پوری طرح ادا بھی نہیں کر پایا تھا کہ تینوں مجرموں نے ایک جھٹکے کے ساتھ ہاتھ اوپر اٹھا لیے، اور دور کھڑے عمران نے بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے نہایت ہی شوخ لہجے میں کہا، ارے کرنل، تم تو واقعی بہت ہی پہنچے ہوئے پیر فقیر لگتے ہو، دیکھو نا یہ پوری دنیا کو اپنے تابع کرنے کے خواب دیکھنے والے درندے تمہاری کس طرح تابع داری کر رہے ہیں۔ کرنل، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی طاقت ہے تو اس حسین کھلونے کو بھی اس کی مکمل شکل میں زندہ کر دو، جس کی جان لینے کے ساتھ ساتھ ان ظالموں نے شکل بھی بگاڑ دی ہے۔ کرنل، اگر تم مجھ سے نہ ٹکراتے تو گزشتہ شب میری سے شادی ہو جانی تھی، اب میرے کنوارے پن کی بنیادی وجہ تم بنے ہو، اس لیے اگر تم نے اسے زندہ نہ کیا تو میدان حشر میں اللہ میاں سے تمہاری شکایت ضرور کروں گا۔ گو کہ عمران نے بات شوق سے لہجے میں شروع کی تھی، لیکن جوں جوں بات آگے بڑھ رہی تھی اس کے لہجے میں سنجیدگی پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور آخر میں تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے، اس لیے مجرموں کو تو عمران کی بات پر 100% یقین آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ڈاکٹر نے جو کچھ کیا ہے درست ہی کیا ہے،
ایسی غدار لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ لہذا جہاں مجرم اپنی ساتھی یورتی کے کردار پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے تھے، وہاں جولیا بھی یورتی کی بگڑی ہوئی لاش کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اس ناہنجار لڑکی کو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ نہ مرتی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتی، کیونکہ میں ہر اس چیز کو ختم کر دوں گی جو میرے اور عمران کے درمیان دیوار بننے کی کوشش کرے گی۔ حالانکہ جولیا عمران کی مزاحیہ طبیعت سے واقف تھی، لیکن رقابت کی آگ نے اس کے دماغ کو بالکل معوف کر کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت وہ ایک عام سی لڑکی کے ذہن سے سوچ رہی تھی، اور چونکہ عمران پوری طرح جولیا کی طرف متوجہ تھا، اس لیے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کے اندر اٹھنے والے ابال کا اندازہ کرتا ہوا مسرور سے لہجے میں بولا، جولی ڈیئر، یہ تم کیوں گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہی ہو؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو کسی بھی کمرے میں جا کر آرام کر سکتی ہو، کیونکہ یہاں کافی عرصے رہنے کی وجہ سے کمروں وغیرہ سے تو ضرور واقف ہوں گی، اور اگر تنہائی میں خوف آتا ہے یا تکلیف کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو تنویر صاحب بہترین ٹونک ثابت ہوں گے۔ انہیں ساتھ لے جانے کی میری طرف سے فل اجازت ہے۔ چونکہ جولیا کا پارا تو پہلے ہی ہائی ڈگری پر پہنچا ہوا تھا، لہذا عمران کے ان الفاظ پر اس نے دانت پیستے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے اجازت دینے یا نہ دینے والے؟ ابھی جولیا کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ عمران ایک دم کرنل مبشر سے مخاطب ہوا، یار کرنل، اس ریوالور سے اپنے میزبانوں کو کب تک خوفزدہ رکھو گے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری اس فولادی کھلونے سے مجھے بھی خوف آ رہا ہے، اس لیے براہ کرم اسے اپنی جیب میں رکھ لو۔ لیکن اگر صفدر اور چوہان صاحب تکلیف محسوس نہ کریں تو اس سے پہلے مہمانوں کے ہاتھ پشت پر باندھ دیں۔ چونکہ عمران کو یہ علم تو تھا کہ دارالخلافہ میں آج کسی بھی وقت ان کے والد سر رحمان پر مجرموں کی جانب سے حملہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ لہذا مجرموں سے فارغ ہونے کے بعد وہیں ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ہونے والے فیصلے کے مطابق جولیا یورتھی کے روپ میں اور کرنل مبشر مائیکل کے روپ میں مجرموں کے KT-4 طیارے میں فاخرستان کے دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاخرستان میں موجود فینٹاسٹک کے ایجنٹ یورتھی اور مائیکل کو خلاف پروگرام دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یورتھی نے ان کے حیرت زدہ چہروں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، یہاں کے ڈائریکٹر انٹیلیجنس رحمان کے متعلق آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی؟ ہم نے رات کی سیاہی میں سر رحمان کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا ہے، لیکن آپ لوگ خلاف توقع۔ چونکہ یورتھی اس کا مطلب سمجھ چکی تھی، اس لیے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی جلدی سے بولی، دراصل ڈاکٹر نے پروگرام میں تبدیلی کر دی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ تبدیلی ہائی کمان کے حکم پر کی گئی ہو۔ بہرحال تم لوگوں نے تا حکم ثانی رحمان پر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ لیکن میڈم، ڈاکٹر یہ حکم بذریعہ ٹرانسمیٹر بھی دے سکتا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے آپ لوگوں کو بھیجنے کا رسک لینے والا معاملہ سمجھ بھی نہیں آیا۔ اس سوال پر یورتھی گھبرا گئی، لیکن فوراً ہی سنبھلتی ہوئی بولی، دراصل ہمارے ذمے ایک اور مہم بھی ہے، جس کے متعلق بتانے کی ہمیں فی الحال اجازت نہیں۔ شاید ڈاکٹر نے سوچا ہو کہ اس کی ادائیگی کے ساتھ آپ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ بہرحال آپ لوگ اپنی تسلی کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میڈم، بے اعتباری والی کوئی بات نہیں، لیکن ڈاکٹر کا یہی حکم ہے کہ آپ ان سے رابطہ قائم کریں، کیونکہ ڈاکٹر نے آپ سے کچھ مزید بھی ضروری گفتگو کرنی ہے۔ یورتھی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو مائیکل نے اپنی میز کی دراز سے ایک چھوٹی سی جلد والی فائل نکالی اور جلد پر انگلی سے کراس کا نشان بنایا، جس کے رد عمل کے طور پر اس کے سامنے اور یورتھی کی پشت والی دیوار میں ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ تو یورتھی نے چونک کر پیچھے کی طرف دیکھا تو دیوار درمیان سے پھٹ چکی تھی، اور دیوار کے ادھر ادھر سکڑ جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا میں، جیسے دراز یا خانہ بھی کہا جا سکتا ہے، ہائی رینج ٹرانسمیٹر کے علاوہ چند فائلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اور ہیکل نے ٹرانسمیٹر کا ہیڈ فون کانوں پر چڑھا کر سامنے موجود چھوٹے سے مائک کے قریب منہ کر کے کہا تھا، ہیلو ہیلو ڈاکٹر، ہیکل اسپیکنگ۔ ہیکل کی مصروفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ٹیپ ریکارڈر کو چیک کیا جو اس کے لباس میں چھپا ہوا تھا،
کہ ٹیپ ریکارڈر صحیح حالت میں کام کر رہا ہے یا نہیں، جبکہ ٹیپ کو چلانے والے سیل یورتی کے کوٹ کی جیب میں تھے۔ ادھر سے تسلی ہونے کے بعد یورتی ہیکل کی طرف متوجہ ہوئی، جو دوسری جانب سے ڈاکٹر کے لہجے میں بات کرنے والے عمران کی کسی بات کا جواب میں کہہ رہا تھا، سر، ہم لوگوں کی کوشش تو یہی تھی کہ ہم ہوم سیکرٹری سلطان اور کیپٹن فیاض کو ختم کر دیں، لیکن مجھے کچھ دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ وہ کافی حد تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، انہیں اب بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم یہاں کی تمام سیکرٹ سروس کو اغوا کر سکتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ کام بالکل معمولی ہے۔ سر، آج رات رحمان کو بھی ہر صورت میں اغوا کر لیا جائے گا۔ بہتر سر، ہم آئندہ حکم تک مزید کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ نو سر، یہاں پر کسی کو ہم پر شک نہیں، دراصل یہاں کے خطرناک شخصیت عمران ہی تھا، جو پوری سیکرٹ سروس کے ساتھ آپ کے قبضے میں ہے۔ اب عمران کے فلیٹ پر ایک خپتی سا بوڑھا سلیمان ہے یا یہاں کا X2۔ سلیمان تو بنیادی طور پر باورچی ہے اور اسے اپنے باورچی ہونے پر اس طرح فخر ہے جیسے وہ پوری دنیا کا حکمران ہو۔ رہا X2 کے متعلق تو وہ عمران کے بغیر عضو معطل ہے، بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ یہاں کا X2 ایک خیالی انسان ہی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ ہیکل دوسری جانب سے کیے جانے والے ہر سوال کا اپنی معلومات کے مطابق تفصیلی جواب دے رہا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دوسری جانب سے سوال کرنے والا عمران تھا، جو ہر سوال اس انداز سے کر رہا تھا کہ ہیکل کو تفصیلی جواب دینا ہی پڑ رہا تھا، اور وہ جواب یورتی کے پاس موجود ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ ہو رہا تھا۔ آخر میں ہیکل نے یہ کہتے ہوئے ہیڈ فون اپنے کانوں سے اتار دیا، اوکے سر، مائیکل اور یورتی کو فوراً روانہ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا یورتی کے سامنے اپنی کرسی پر پہنچا تو یورتی یوں آنکھیں بند کیے کرسی کی پشت سے کمر لگائی ہوئی تھی جیسے سو رہی ہو، لہذا ہیکل نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر وہی فائل نکالی اور اس پر حسب سابق انگلی سے کراس کا نشان بناتے ہوئے اسے واپس دراز میں رکھتے ہوئے بولا، میڈم، ڈاکٹر نے آپ کو فوراً واپس بلایا ہے۔ ہیکل کی آواز پر یورتی نے چونک کر اس کی طرف آنکھیں کھول دیں جیسے واقعی نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ اب یہ علیحدہ بات تھی کہ آنکھیں بند ہونے کے باوجود وہ کنکھیوں سے کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اسپیشل طیارے KT-4 نے جو ہی لینڈ کیا، یورتی اور مائیکل کی نظریں سیکرٹ ٹیم پر جا پڑی، جس میں سب سے آگے عمران کھڑا تھا، لہذا عمران نے یورتی کے قریب آ کر کہا، ارے جولی، تم تو اس قدر یورتی نظر آ رہی ہو کہ اگر مرحوم یورتی زندہ ہو کر تمہارے سامنے آ جائے تو وہ بھی تمہیں یورتی ہی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ کہیں تم یورتی کا بھوت تو نہیں؟ چونکہ جولیا یورتی کے روپ میں نہایت کامیاب لوٹی تھی، اس لیے مسکراہٹ کے تیر برساتی ہوئی بولی، عمران، میری اس تبدیلی میں تمہارے ہی ہاتھوں کا کمال ہے۔ ارے میرے ہاتھ کسی چیز میں تبدیلی پیدا کرنے کے اس قدر ماہر ہیں، اس بات کی تو مجھے آج ہی خبر ہوئی، لیکن جولی، اس کے پیچھے مجھے یہ بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ میرے یہ ناہنجار ہاتھ جنس تبدیل کرنے نہ لگ جائیں۔ عمران کے اس جواب پر جولیا بری طرح جھنپ گئی تھی اور اپنی یہ جھنپ مٹانے کے لیے چھوٹی سی ٹیپ ریکارڈ نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے جناب، اس میں ہیکل کی تمام گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے۔ عمران نے جولیا کے ہاتھ سے ٹیپ ریکارڈ پکڑ کر پائلٹ سیٹ پر بیٹھے مائیکل کے روپ میں کرنل مبشر کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، سب لوگ فوراً طیارے میں سوار ہو جائیں تاکہ آسمان کی بلندیوں سے اس شیطانی جزیرے میں آتش زدگی کے سہانے منظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ عمران نے کرنل مبشر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کرنل، طیارے میں جتنے بھی بم یا دوسرا اسلحہ موجود ہے تم نے وہ پورا کا پورا اس جزیرے پر خرچ کر دینا ہے، کیونکہ میں کسی کی چیز اپنے ملک لے جانا حرام سمجھتا ہوں، بلکہ تمہارا اس ملا بدتمیز الدین عرف X2 المعروف گھنگرو گھنٹال کی ہمیشہ یہی نصیحت ہوتی ہے کہ کسی کا مال کھانا حرام ہے، اور یوں بھی ہم نے اس شیطانی جزیرے اور اس میں موجود ہر چیز کا نام و نشان ختم کر دینا ہے تاکہ پوری دنیا کچھ عرصے تک تو سکون سے رہ سکے۔ ویسے یہ بات بھی میں جانتا ہوں کہ
بد کردار لوگ بہت جلد کوئی نیا اڈا قائم کر لیں گے، لیکن جب تک ایکس 2 زندہ ہے ان کے اس قسم کے شیطانی اڈے یوں ہی تباہ ہوتے رہیں گے۔ ایکس 2 زندہ باد۔ عمران کے اس پرزور نعرے کے ساتھ ہی KT4 نے زمین چھوڑ دی اور پھر کچھ ہی دیر بعد جزیرہ فینٹاسٹک پر طیارے میں سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ ٹیم کے دوسرے ممبروں کے ساتھ کرنل مبشر بھی یہ بات تو جانتا تھا کہ اس جزیرے میں اہم سائنسی تنصیبات کے علاوہ کچھ انسان بھی ہیں، اور انسانوں کے زندہ جل جانے کے خیال سے بم وغیرہ گراتے ہوئے ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، لیکن پھر فوراً اسے خیال آیا کہ ان ظالم قسم کے انسانوں نے بھی 100-200 کو نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کو زندہ جلا ڈالا ہے، اور تاحال آگ اور خون کی ہولی جاری ہے، اور ان کے ناخداؤں کے نہ کبھی ہاتھ کانپتے ہیں اور نہ ہی کبھی دل میں معمولی سا بھی انسانی محبت اور اخوت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ مزید تیزی سے بم برسانے لگے اور جزیرہ فینٹاسٹک سے اٹھنے والے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ عمران نے طیارے کو جزیرے پر کئی چکر لگوائے۔ جب طیارے میں موجود آخری راؤنڈ تک برسا دیا گیا اور عمران کو جزیرے کی مکمل تباہی کی تصدیق ہو گئی تو اس نے طیارے کا رخ فخرستان کی طرف کر لیا، اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی کہ فخرستان کی سیکرٹ سروس خود اغوا ہونے کے باوجود اتنے اہم جزیرے کو پوری طرح تباہ کرنے کے بعد پوری دنیا کو کچھ عرصے کے لیے امن مہیا کر کے اپنے اپنے فلیٹوں میں پہنچ چکی ہے۔ عمران نے خفیہ طریقے سے اپنے فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد سر سلطان کے نمبر ڈائل کر کے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری بیل پر ہی اس کی سماعت سے نسوانی آواز ٹکرائی، جسے پہچانتے ہوئے اس نے جلدی سے کہا، چچی جان سلام علیکم۔ سرطان، اوہ سوری، شیطان، نہیں یہ بھی غلط، عمران، ہاں عمران ہی بول رہا ہوں، اور آپ کے مزاجی خدا یعنی انکل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن عمران بیٹے، سلطان صاحب کو تو ڈاکٹروں نے مکمل آرام کی ہدایت کر رکھی ہے۔ اوہ چچی جان، آپ نہیں سمجھتی، انکل کا صحیح معالج تو میں ہوں، میری ایک ہی پھونک سے ان کے تمام زخم مندمل ہو جائیں گے۔ بس شرط اتنی ہے کہ آپ ان تک یہ فون پہنچا دیں، پھر چند لمحے بعد وہ آپ کو تندرست نظر نہ آئے تو بے شک مجھے مرغا بنا دیجیے گا۔ چونکہ سر سلطان بھی اپنی بیگم کی آواز سن چکے تھے اور بیگم کے لہجے سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ فون عمران ہی کا ہے، جبکہ اس کال کے وہ بے چینی سے منتظر تھے، اس لیے انہوں نے آواز دے کر اپنی بیگم سے کہا کہ فون ان کے کمرے میں لے آئیں، اور پھر فون پر ہی دوسری جانب سے عمران کی باتیں سن کر ان کے چہرے پر سرخی سی پھیلنے لگی، اور آخر میں تو انہوں نے کچھ ایسی آواز میں کہا جیسے واقعی وہ بالکل تندرست ہو گئے ہوں، لیکن بیٹے وہ لوگ ہمارے ملک میں بحیثیت سفیر قیام پذیر ہیں۔ جناب، اس چکر میں پڑنے کے بجائے پورے عملے کو فوری طور پر گرفتار کر لیں، کیونکہ کسی بھی ملک کے سفارت خانے کو اس ملک میں جرائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، جبکہ اس سفارت خانے سے برآمد ہونے والا ہائی رینج ٹرانسمیٹر اور میرے پاس موجود ٹیپ ریکارڈز ان لوگوں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بہتر بیٹے، چند گھنٹوں تک انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تم اتنا عرصہ بالکل غائب کیوں رہے؟ جناب، آپ تو جانتے ہیں کہ فقیروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جہاں چاہا دھونی لگائی، تفصیلی گفتگو پھر کسی وقت ہوگی۔ آپ بھی بیمار ہیں اور میں بھی تھکا ہوا ہوں۔ بیٹے، اب میں بالکل بیمار نہیں ہوں۔ جناب، آپ یہی بات چچی جان کو بتا دیں تاکہ میں مرغا بننے سے بچ جاؤں۔ عمران نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تو سر سلطان نے سامنے کھڑی بیگم کی طرف مسکرا کر دیکھا، اور انہیں تندرست دیکھ کر بیگم سلطان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ ختم شد۔ تو